السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریباً شام کے 9 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بابی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہے اور ماں کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کے آپ فوراً آ جائیے۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 2 گھنٹے لگیں گے پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا، دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں، 15 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 13 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بابی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کے لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلے نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے نوائڈ کے اولڈ ایچ او میں شفٹ کر آئے ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی کہ چائے پلانے کی، مگر انہوں نے پی نہیں، اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور بولے میں نے 4 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 51 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے اچھی طرح پیش نہیں آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے مجھے بول دیا تھا بیٹا تو مجھے اولڈ ایچ او ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ تک بات نہیں کی۔ جب میں 4 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج جج ہوں۔ لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایچ او ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، میری ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت سخت بخار میں مبتلا تھی، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنے بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزاری اگر اتنی پیاری ہے تو ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اسے اولڈ ایچ او میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں نا۔ اور اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود آشرم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی۔ ماں کی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے 2:30 ہو گئے۔ میں نے بابی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ نوائڈ چلیں گے۔ بابی جی، بچے اور ہم سارے لوگ نوائڈ پہنچے۔
بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لیے، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں تب تو اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے صاحب جی؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کے وہ اندر چلے گئے۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی، اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں سے مار تو نہیں دیں گے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کس طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھے تو اسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں وہ بھی بزرگ تھے، سب لوگ جا کر باہر تک ہی آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے۔ کسی طرح ہم لوگ آشرم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے ہیں۔ راستے بھر بچے اور بابی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب ایک دوسرے کے جذبات کو اپنے پرانے رشتے میں بٹا رہے تھے۔ گھر آتے آتے قریباً 4 بج گئے۔ بابی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں، وہ نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں تو صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کے سماج کیسے ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ دار میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور پڑھائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریے لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کیج جنموں تک رہے گا۔ یقین مانے سب ہوگا تمہارے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اس دل کو چھو لینے والی داستان کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے دیں تاکہ وہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔